عربوں میں 40 قبائل ہیں، پھر اس کے بعد جتنے بھی قبیلے بنے ان 40 قبیلوں کی شاخیں ہیں، یہ 40 اصل ہیں عرب کے، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی شاخیں پھیلتی 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 عرب کے بہت سے قبائل بن گئے۔ اصل عرب کے 40 قبیلے تھے، ان میں سے ایک قبیلہ ہے بنی حوازن۔ بنی حوازن کا بنی ہاشم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی بنی حوازن بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ بنی حوازن دین حنیف پہ تھے، دین حنیف کہا جاتا ہے ملت ابراہیم کو۔ بنی حوازن کا اس دور کا سردار، اس کا نام تھا عامر، اور مکہ میں بنی ہاشم کے سردار کا نام تھا ابو طالب۔ بنی حوازن مکہ میں نہیں رہتے تھے عرب النسل، لیکن مکی نہیں تھے، کرشی نہیں تھے۔ یہ بنی حوازن جو تھے یہ بنی ہاشم کو سالانہ تحائف کا تبادلہ کرتے تھے۔ کچھ تحائف بنی حوازن سے بنی ہاشم کو آتے تھے، بنی ہاشم سے بنی حوازن کو جاتے تھے۔ بنی حوازن کا سردار تھا جناب عامر۔ رسالت مآب کی ظاہری حیات طیبہ تھی 29 سال، ابھی اعلان نبوت نہیں، ابھی اعلان نبوت کو 11 سال باقی، نبی تھے اعلان نہیں کیا تھا۔ بنی حوازن کے سردار عامر نے اپنے غلاموں کے ذریعے کچھ قیمتی تحائف مکے بھیجے۔ غلاموں نے آ کے حضرت ابو طالب کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت ابو طالب نے کہا میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک محمد نہ آ جائے۔ یہ عین تاریخ ہے، عین تاریخ ہے۔ رسالت مآب کو بلایا گیا، حضرت ابو طالب نے کہا میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ میرے بعد بنی ہاشم کی سرداری آپ کے پاس آئے گی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بنی حوازن کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد کے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ بنی حوازن کے سردار نے ہمارے لیے کچھ تحائف بھیجے، میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں قبول کریں۔ رسالت مآب نے غلاموں کی طرف دے کے کہا عامر خود کیوں نہیں آیا؟ غلام نے کہا وہ بالکل آنا چاہتے تھے اور آنے کے لیے تیار تھے۔ عین سفر کے دو وقت ان کی طبیعت بگڑ گئی، حالت خراب ہو گئی، لہذا سفر ان کے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن وہ ارادہ کر چکے تھے، لہذا انہوں نے غلاموں کو کہا کہ تم تحائف لے کے جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسالت مآب نے غلام سے کہا یہ تھوڑی سی ایک مٹھی خاک دے، اس نے خاک دی، رسول نے اپنا لعاب اس خاک میں ڈالا، اس کو گوندھا، گوندنے کے بعد کہا یہ عامر کو دے دینا۔ اس عامر کے پڑ نواسے کا نام عباس ہے۔ جناب عامر کا بیٹا حزام، حزام کی بیٹی فاطمہ کلابیہ، فاطمہ کلابیہ کا بیٹا عباس۔ پتا تھا محمد کو کہ عباس نے اس نسل میں آنا ہے۔ چلو چلتے چلتے رسول کے لعاب کا اثر سن لو۔ یہ نہ سمجھنا کہ لعاب پیغمبر کوئی معمولی چیز ہے۔ مدینے کے منبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے اعلان سلونی کیا، اعلان سلونی کیا، پیچھے سے کہ یہودی اٹھا، اس نے کہا یا علی ہر سوال کا جواب فوراً، ہر سوال کا جواب فوراً، نہ سوچتا ہے، فوراً جواب دیتا۔ کہاں سے پڑھے یہ سارے جواب؟ کس نے سکھائے ہیں تجھے؟ اب علی چاہتے تو بتا دیتے میں امام ہوں، میں ولی مطلق ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، لیکن علی کو پتا تھا کہ یہودی ہے۔ ڈائریکٹ میں نے اپنے تک نہیں لے کے آنا، پہلے نبی منوانا ہے۔ امیر المومنین نے سینے پہ کہا ھذا صفۃ العلم، ھذا لعاب رسول اللہ۔ یہ جو علی کے سینے میں علم ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے۔
اور جاؤ جا کے علماء تفاسیر و تاریخ سے پوچھو، حسن اور حسین سیدہ کے بیٹے، لیکن ان کی غذا کیا تھی؟ زبان رسالت۔ اب میں کیا کروں، بار بار جی چاہتا کہ رک جاؤں یہیں پہ۔ 16 رجب کو علی نے پہلی غذا کیا لی تھی؟ لعاب رسالت۔ جو علی کی غذا ہے وہی عباس کی غذا ہے۔ یہ لہو ہوتا ہے، جو خوراک کھاؤ خوراک سے لہو بنتا ہے، اس لیے کہتے ہیں علی کی محبت لہو میں ہے، خوراک سے لہو بنتا ہے۔ اور ماں جو بچے کو دودھ دیتی ہے وہ لہو سے دودھ بنتا ہے، لہو خوراک سے بنتا ہے۔ حضرت عباس کے جناب عامر کو اللہ نے بیٹا حزام کی زوجہ سمامہ بنت سہیل، میں عباس کی نانی پڑھ رہا ہوں، جناب سمامہ بنت سہیل کی ماں ابو الشعیب، اس کی ماں جناب آسیہ مخزومیہ۔ 9 عباس کی ماؤں کے شجرے تو میں منبر سے پڑھ دوں۔ حضرت عباس کی پاک ماں کے 9 شجرے تو ہم منبر سے پڑھیں۔ رہبر ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، ماؤں کے شجرے بھی پڑھو تو شرمندگی نہ ہو۔ یہ غازی کی ماں کے دروازے پر رشتہ لے کے کون آئے تھے؟ حضرت عقیل۔ یہ رشتہ کسی عقیل کا کروایا ہوا ہے۔ جناب عقیل رشتہ لے کے 7 وجوہات لکھی ہیں علماء نے حضرت عقیل کے رشتہ لے کے آنے کی۔ 7 وجوہات لکھی ہیں علماء نے۔ آپ تذکرہ ابو الفضل العباس اٹھا کے دیکھیں، آپ صحیفہ ابو الفضل العباس اٹھا کے دیکھیں، آپ حضرت ابو الفضل العباس کی زندگی پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں 70 سے زیادہ کتابیں صرف حضرت عباس پہ، ایران اور عرب کے علماء نے صرف حضرت عباس پہ لکھ دی۔ حضرت عباس کے ماں کے دروازے پہ جو رشتہ لے کے آئے تھے وہ عقیل تھے۔ مولا علی نے کہا تھا مجھے شجاع ترین خاندان چاہیے۔ کیا کہنے علی، تو نے عباس کے پورے خاندان کی عزت بتا دی۔ مولا علی کہہ دیتے کہ مجھے شجاع باپ کی بیٹی چاہیے، مجھے ایک بہادر بھائی کی بہن چاہیے۔ فرمایا شجاع خاندان، یعنی کہ عباس کے پورے خاندان کو، ننہالی خاندان کو علی نے شجاع کہا۔ ان پڑھ کسی کو پڑھا لکھا کہے تو یہ اور بات ہوتی ہے، پڑھا لکھا کسی کو پڑھا لکھا کہہ دے۔ اب یہ نہ دیکھو کہ یہ خاندان کون ہے، یہ دیکھو کہہ کون رہا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ شجاع ترین خاندان سے۔ بڑی بہترین وجوہات لکھی ہیں علماء نے لکھا کہ حضرت عقیل نے پوچھا تھا کیوں شادی کیوں؟ فرمایا بیٹا چاہیے۔ کس لیے؟ فرمایا حسین کی نصرت کے لیے۔ میں فضائل پڑھ، علی ایک تیر سے 2 شکار کر رہے تھے، ایک تو شجاع ترین خاندان تک عقیل کو پہنچا رہے تھے، دوسرا عقیل تک پیغام پہنچا رہے تھے۔ حسین کو ناصر چاہیے،